السلام علیکم، نیا دور کے پلیٹ فارم سے میں ہوں منیر باجا۔ پاکستان میں جہاں پر انسانی حقوق کی وائلیشن جاری ہے، وہاں پر خواتین کے تحفظ کے لیے بھی مہم جو ہے وہ چلتی ہے، اور آج ایک ایسا واقعہ ہے جس میں خواتین کے حقوق کی خاص طور پر پامالی کی گئی ہے، اور ایک ایسی خاتون یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہے جن کے ساتھ ان کا یہ الزام ہے کہ ان کے والد نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ان سے جانیں گے، ان کا موقف بھی جانیں گے، اور ان کے وکیل کا بھی، کہ کیا داد رسی کے لیے فورم استعمال کیا گیا، کیا پولیس نے ان کے ساتھ کوئی تعاون کیا۔ آسمہ بی بی، یہ بتائیں کہ یہ کیا واقعہ تھا، یہ کب پیش آیا، اور یہ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرنے والا بندہ ہے وہ کون ہے؟ زیادتی کرنے والا باب ہے۔ تو واقعہ کیا تھا؟ کاموں کے گئے تھے جی تو امی ابو نے ملن گئے ہاں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پاپا نے ہمیں دودھ پیا تھا دودھ پلایا تھا، کب پلایا تھا دودھ؟ شام کے ٹائم۔ اچھا، تو پھر کیا ہوا؟ کیا اس میں دودھ پلانا تو کوئی بری بات نہیں ہے، کیا وجہ کیا تھی؟ دودھ پیا تو اس کے پہلے نا اندر لے کے گئے تھے دودھ، ٹھیک ہے۔ اندر لے کے گئے تو اس کے بعد باہر آئے تو اس نے دودھ پیا تھا مجھے۔ ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بعد مجھے نا نیند آ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ رات کو 12 بھی ہے، رات کے 12 بھی ہے نا، اندر لے کے گئے تھے۔ جی۔ اس نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ ٹھیک ہے۔ جب اس نے میرے ساتھ کام کیا، میری تھوڑی کی آنکھ کھل گئی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر میں نیند بھی ہو گئی تھی۔ تو آپ نے اس واقعہ کے حوالے سے کسی کو بتایا، کسی اپنے بڑے کو؟ امی نے بھی دسیا ہی، ٹھیک ہے۔ بھائی نے بھی دسیا ہی، آنٹیاں نے بھی دسیا ہی۔ تو کی کہندے سن امی تے بھائی؟ کہ نہیں چپ کر جاؤ۔ کیوں چپ کیوں کر جائیں؟ آپ تو ایک آواز اٹھا رہی ہیں، یہاں پر بیٹھی ہیں، آپ عدالتوں میں کیس لڑ رہی ہیں، تو کیوں آپ کو چپ کروایا جا رہا تھا؟ وہ کہہ رہے تھے جھوٹ ہے، چپ ہی کر جاؤ، کسی کو بھی نہیں بتانا تھا۔ تو پھر آپ نے کیا پولیس کے ساتھ کوئی رجوع کیا، پولیس کو درخواست وغیرہ کوئی دی؟ ہاں جی دیا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں سنی۔ اچھا، تو پھر عدالت میں بھی درخواست دائر کی تھی آپ نے کوئی؟ دی تھی۔ تو کیا کہا عدالت نے؟ چلیں ان کے وکیل ہیں بٹ صاحب، ان سے جان لیتے ہیں کہ وہ عدالت میں کیا کارروائی ہوئی ہے۔ بٹ صاحب، یہ خاتون جو ہیں یہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، ایسے ہمارے معاشرے میں ایسے واقعات نہیں سامنے آتے۔ اگر اس طرح کے آلدوں کے واقعات ہوتے ہیں، اور بہت کم خواتین اس طرح باہر آتی ہیں کہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں، تو کیا عدالت نے کیا اس کی پروٹیکشن کی ہے؟ پہلے تو یہ بات ہے کہ یہ واقعہ اتنا شرمناک ہے کہ کوئی اپنے منہ سے بیان کرنا مشکل ہے، کوئی بھی وکٹم ہو۔ اس نے بالآخر اپنے خاوند سے بات کی، اس کے خاوند کو غصہ چڑھا، اس نے اپنے دوستوں سے بات کی، دوست اس کے میرے پاس لے کے آئے ان کو۔ میں نے ایس ایچ او کے نام درخواست لکھی، اور اپنے کلرک کے ذریعے کاموں کی صدر ڈویژن فیڈیکس پہ ان دونوں کو، وکٹم کو، اس کے خاوند کو اور اس کی وہ اپنے کلرک کو، وہ درخواست بھیج دی۔ جس نے جب درخواست پڑھی تو وہ ایس ایچ او کے پاس لے گیا، ایس ایچ او نے رضوان اے ایس ای کے پاس ان کو بھیج دیا، اور ان کو کہا کہ آپ خود ہی ملزم کو تلاش کرو، اور جب تلاش ہو جائے تو ہمیں بتا دیں۔ یہ کیا معاملہ ہے کہ خود ہی ملزم کو تلاش کریں؟ پولیس کا کام ہے کہ پولیس ملزم کو تلاش کرے؟ پولیس اسی طرح کرتی ہے، وہ اشتہاری بھی ہو نا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ خود ڈھونڈیں، تو جب وہ مل جائے، پکی مخبری دے، تو ہم جا کے اسے گرفتار کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ وہ خاوند جذباتی ہوا تھا، تو اس کا نام عاطف ہے، اس نے باٹی چونک میں جہاں وہ کوئی کام کرتا تھا یا کسی سلسلے میں آیا ہوا تھا، اس کو انفارمیشن ملی، اس نے جا کے اس سے پوچھا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے۔ وہاں ان دونوں کا جھگڑا ہو جاتا، باٹی پولیس آ جاتی ہے، ایس ایچ او کے اے ایس اے وغیرہ، تو ان کو لے کے وہ تھانے چلے جاتے ہیں۔ تھانے میں ارسلان وغیرہ ایسے ہی تھے شاید، تو انہوں نے ان کے اوپر، ملزم کے اوپر اور عاطف جٹ کے اوپر 751 کی رپٹ درج کر دی، لڑائی جھگڑے کی؟ لڑائی جھگڑے کی۔ جب لڑائی جھگڑے کی رپٹ درج کر دی تو ایس ایچ او جو ہے کاموں کی صدر ڈویژن کا، اور اس نے آگے اپنا کرندہ زبردست قسم کا تھانے دار رکھا ہوا ہے جس کے پاس اعلیٰ قسم کی گاڑی ہیں، وہ اس نے کہا جی ان کے خلاف پرچہ ہو چکا ہوا ہے، یہ ملزم آپ نے ہمیں دینا۔ ٹھیک ہے، ہم بڑے خوش ہوئے کہ اتنی جلدی کارروائی ہو گئی۔
لیکن وہ ہمارا ایک دھوکہ تھا. ہم نے ضلع کچہری میں ان کی ضمانت کرائی اور ضلع کچہری سے میں ایمان قرآن حلفاً کہہ رہا ہوں کہ اس نے رضوان ایسے نے ہتھ کڑی لگائی. بلکہ میری کس کو ہتھ کڑی لگائی؟ جو اس کا باپ ہے. کیا نام ہے اس کا سر؟ اس کا نام میں درخواست سے طیب. طیب کو داڑھی والا بنگالی ہے. تو اس کو ہتھ کڑی لگائی. اور پولیس والے باٹی گیٹ والے ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ اپنی آمن جو ہے وہ تھانے میں ڈالیں تو پھر اس کو گرفتار کر کے لے کے جائیں. وہ کر لیں گے یہ ہے وہ ہے. اس نے 1500 اس کو شاید دیا یا اپنے محکمے کی ریکویسٹ کی تو اس کو وہیں سے مجسٹریٹ کی عدالت سے ہتھ کڑی لگائی اور اس کو گاڑی میں بٹھا لیا. 3-4 ملازم اس کے ساتھ اور بھی تھے. وہیں سے پریشر کا سلسلہ شروع ہو گیا اور یہ جو بی بی آسما اور اس کے خامن کو بھی زبردستی گاڑی میں ڈالنے کی کوشش کی. میں نے کہا کہ بھائی یہ مدعی ہے, یہ کوئی ملزم تھوڑا ہے, آپ اس طرح ہراساں کر رہے ہو ان کو. تو ایک منٹ بٹ صاحب آپ یہاں پہ رکیے گا. آسما کیا پولیس نے اس طرح آپ کو ہراساں کرنے کی کوشش کی تھی کیا؟ جی کی تھی. کیا کہا تھا پولیس والوں نے آپ کو؟ گاڑی میں بیٹھا ہوں. کاموں کی پولیس تھی, وائٹ گاڑی میں آئی ہوئی تھی. کیا نام تھا گاڑی کا؟ ویگن آر سوکی. ٹھیک ہے, اب بھی اسی تاندار کے پاس ہوگی. میں نے کہا کہ جی میں خود انہیں کو لے کے آتا ہوں, آپ چلیں, یہ ملزم تھوڑا, یہ تو مدعی ہے. بارہ میری انٹرفیرنس سے وہ کیلے کو ہاتھ کڑی لگا کے لے کے چلے گیا. ہم وہاں پہنچے, اس کو حوالات میں بند کر دیا. اس کے جیسے جیسے لواحقین آتے رہے اور پولیس والے ان کے ساتھ ملتے رہے. ہمیں ایک کمرے میں بٹھایا, دوسرے میں بٹھایا, تیسرے میں بٹھایا, پھر ایس ایچ او کے کمرے میں بٹھایا. میں نے انہیں کہا کہ بھائی آپ نے تو ابھی تک درخواست پہ فارمل کارروائی نہیں شروع کی. جیسے مطلب روٹین میں پولیس کے تھانوں میں ہوتا ہاں ہے, جی. تو اس کے بعد آپ نے کوئی عدالت میں 22 یا 22 کی درخواست دائر کی؟ مارک ہی نہیں کی. ٹھیک ہے, پھر اس نے ان کے پیرنٹس کو بلا لیا. جب پیرنٹس کو بلا لیا تو اس کے بھائی یہ وکٹم کے اور والدہ اور سارے جو ہے اس کے پاؤں میں سر رکھ کے کہتے رہے ہماری عزت کا مسئلہ ہے تو آپ اس بات کو اچھالو نہ. جس کی میں نے کسی بھی طریقے سے ویڈیوز بنا لیں. یہ ویڈیو سے صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ دکھا سکتے ہیں کیمرے میں, ان کے سارے لڑکی وکٹم کے پیچھے تھانے کے اندر ایس ایچ او کے کمرے میں اس کے پاؤں پڑے ہوئے اور اسے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ چھوڑ دیں. ویڈیو ابھی میرے پاس موجود ہے, میں نے خود بنائی ہے ویڈیو, کیونکہ میں خود انصاف پسند آدمی ہوں اور وکیل ہوں. جب میں نے دیکھا کہ یہاں ان کی بات نہیں سنی جا رہی اور انہوں نے تو وہ اپلیکیشن بھی نہیں ریسیو کی, یہ ساری اللیگل کارروائی. پھر میں نے جسٹس آف پیس کے پاس ریٹ فائل کر دی. وہاں چھٹیاں تھیں اور ڈیوٹی جج موجود تھے. انہوں نے معاملے کو دیکھے بغیر 19 تاریخ ڈال دی جو اب بھی آنی ہے. ابھی اس کا میں نے کہا جی میڈیکل ہوگا تو پھر آگے بات چلے گی. 19 سپٹمبر کے مہینے کی ڈال دی سر. تو 19 کو ہم پھر تھانے چلے. جو اے ایس سی رضوان ہے وہاں بھی پہنچ گیا اور وہاں بھی ان کو تھریٹ کرتا رہا کہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے, یہ تم لوگ کیا کر رہے. ایس آئی رضوان کا کیا تعلق ہے اس کیس کے ساتھ؟ وہ ایس ایچ او کا کار خاص ہے. اور ایس ایچ او کو کیا لینا دینا ایسے ملزم کے ساتھ؟ وہ اس کو کوئی سفارش آ گئی ہوئی تھی یا اس کے ساتھ کوئی اس کی ڈیل ہو چکی ہوئی تھی کہ اس معاملے کا میڈیکل نہ ہو, کیونکہ ان مقدمات میں جب تک میڈیکل نہ ہو تو آگے کارروائی شروع نہیں ہوتی. اس کو 2 دن کانسٹیبل کو بھی بلایا, لیڈیز کانسٹیبل کو کہ بھی آپ کا وہ ہونا ہے میڈیکل, لیکن وہ نہیں کرایا گیا. 2 دن ان کو وہیں رکھا گیا, میڈیکل ہونا ہے میڈیکل ہونا ہے. یہ لگاتار میرے ساتھ فون پہ رابطے میں تھی, نہیں سنوائی ہوئی. پھر میں نے مناسب یہ سمجھا کہ میں نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کر دی. اس میں انہوں نے کہا جی آپ 2 پرے کر رہے ہیں کہ اللیگل ہراسمنٹ کی, اور دوسری آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارا پرچہ نہیں ہو رہا. تیسرا انہوں نے کہا کہ جی تھانے والوں نے ابھی آپ کی درخواست ہی نہیں لی. میں نے کہا جی یہی تو میرا آبجیکشن ہے, لیکن جسٹس وحید صاحب نے کہا کہ نہیں جی آپ پہلے آبجیکشن دور کریں. تو پھر اس بات کا بھی ایس ایچ او کو علم ہو گیا اور متواتر وہ مجھے بھی فون کرتا رہا. میرے پاس موبائل میں اس کے نمبر سیو ہیں. اس کے ہمن عاطف جٹ کو بھی فون کرتا رہا اور لڑکی سے بھی ہراساں کرنے کے لیے فون کرتا رہا. یہ جیسے ہی تھانے پہنچے ہیں تو ان کو بند کمرے میں لے گیا. ٹھیک ہے, اور وہاں ان کو زبردستی ان کے سائن انگوٹھے کروائے تاکہ میں ہائی کورٹ سے ہی بچ سکوں اور جسٹس آف پیس سے ہی بچ. سائن انگوٹھے کس چیز کے کروائے گئے؟ سفید کاغذوں پہ راضی نامے کے, جبکہ ان کا کوئی راضی نامہ نہیں ہوا. یہ واحد عورت ہے اس معاشرے کی
جو اس سوسائٹی میں اس آواز کو لے کے کھڑی ہوئی ہے. اگر ان کا بر وقت میڈیکل کرایا جاتا تو سب کچھ سامنے آ جاتا. ہمارے پاس ویڈیو ہیں, ہم تمام باتیں سچی کر رہے ہیں. ایس ایچ او کے کمرے کی ویڈیوز ہیں, رضوان کی ویڈیوز ہیں جس میں وہ پریشر وغیرہ ڈال رہا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ کانسٹیبل, لیڈی کانسٹیبل کو بلایا لیکن وہ کسی ہاسپٹل نہیں لے کے آیا. آپ کو لاہور لے کے جانا ہے, 4 بجے لے کے جائیں گے, 8 بجے لے کے جائیں گے, اپنے کپڑے اور منگوا لو. یہ بالکل حلفن باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم مجبور ہو کے کل ہم نے آئی جی صاحب کے لیے درخواست تیار کی. سارا دن ہمیں لگا. سارا ریکارڈ جو تھا بائی اے بائی 20 جسٹس آف پیس کے لیے, ہائی کورٹ کی ریٹ کے لیے, یہ تصاویر ویڈیو سب کچھ ہم نے وہاں پیش کی. وہاں سے ہمیں اب جو ہے یہ رسید ملی ہے کہ آپ کی کارروائی جو ہے ایس ایچ او سے پوچھی جائے گی. لیکن ابھی بھی ہمیں کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کیا ہوگا اور کیا نہیں. یہ ہمارا سسٹم ہے جس سے ہم نالا ہیں. آسمہ یہ بتائیں کہ ایک باپ ہے, حقیقی باپ کے اوپر آپ الزام لگا رہی ہیں کہ اس نے ایسا کیا. کہیں ایسا تو نہیں کوئی جائیداد کا کوئی تنازع ہو, کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جائیداد کا رولا ہو, تو آپ اس کے اوپر اس طرح کا جھوٹا الزام لگا رہی ہوں؟ نہیں. یہ حقیقت ہے اس پہ؟ ہاں جی. اور کیا آپ ارادہ کیا رکھتی ہیں اور عدالت سے کیا امید ہے آپ کو؟ انصاف عدالت سے مانگ رہی ہیں آپ, مانگنا چاہتی ہیں؟ ہاں جی. یہ آسمہ بی بی تھی جو خاصی سہمی ہوئی بھی لگ رہی ہیں, اور اس کے باوجود کہ انہوں نے یہاں پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے, ان کے خلاف جو زیادتی ہوئی ہے, ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اس کے لیے اس کے باوجود وہ کافی سہمی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں, اور ان کی باتوں سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی سہمی ہوئی ہیں. لیکن بہرحال ایسی خواتین جو جرأت کر کے میڈیا پر آنے کی کوشش کرتی ہیں تاکہ وہ کسی طریقے سے اپنے حقوق کو تحفظ دے سکیں, اور یہ ایسا واقعہ ہے جو جس سے ہر کسی کی آنکھیں جو شرم سے جھک جاتی ہیں کہ ایک حقیقی باپ جو ہے وہ اس طرح کا گناہ جو ہے, ایسا عمل جو کرے. اس کے لیے عدالتوں میں بھی قوانین تو موجود ہیں, لیکن بظاہر جو ان کے وکیل اور ان کی جو متاثرہ خاتون ہیں, ان کی باتوں سے یہ نظر آتا ہے کہ ان کے لیے ابھی تک کوئی پولیس نے بھی کارروائی نہیں کی. لیکن توقع یہی ہے ان کے وکیل کو بھی کہ عدالت اس کیس کو جلد از جلد سنے گی, اور ملزم جو کہ طیب نامی شہری ہے, اور یہ بھی الزام لگایا جا رہا ہے کہ وہ بنگالی ہے, اس کے اوپر عدالت جو ہے وہ تحقیقات کروائے گی اور اس متاثرہ خاتون کو انصاف دلوانے میں اپنا کردار ادا کرے گی.